بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل کو اسی طرح آپ لوگ دیکھتے رہیے اور اسی طرح اس کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے، اور اسی طرح کی اچھی اچھی حدیثیں جو ہیں وہ آپ کو سننے کو ملتی رہیں گی آگے بھی۔ حکایت صحابہ میں سے ہے علمی ولولہ اور اس کا انہماک۔ چونکہ اصل دین کلمہ توحید ہے اور وہی سب کلمات کی بنیاد ہے، جب تک وہ نہ ہو کوئی کار خیر بھی مقبول نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہمت بالخصوص ابتدائی زمانے میں زیادہ تر کلمہ توحید کے پھیلانے اور کفار سے جہاد کرنے میں مشغول تھی، اور وہ علمی انہماک کے لیے فارغ و یکسو نہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود مشاغل کے ساتھ ان کا انہماک اور شوق اور شغف، جس کا ثمرہ آج بھی 1400 برس تک علوم قرآن و حدیث کا بقا ہے، ایک کھلی ہوئی چیز ہے۔ ابتدائے اسلام کے بعد جب کچھ فراغت ان حضرات کو میسر ہو سکی اور جماعت میں بھی کچھ اضافہ ہوا تو آیت کلام اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ وہ قوم کو جب وہ ان کے پاس واپس آویں ڈراویں، تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آیت سے جو عموم معلوم ہوتا ہے، اس کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حق تعالی شانہ نے جمعیت عطا فرمائی تھی، اور اس وقت کے لیے یہ چیزیں نہایت ہی ضروری تھی کہ وہی ایک مختصر سی جماعت دین کے سارے کام سنبھالنے والی تھی۔ مگر تابعین کے زمانے میں جب اسلام پھیل گیا اور مسلمان کی بڑی جماعت اور جمعیت ہو گئی، نیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جمعیت بھی باقی نہ رہی، تو ہر شعبہ دین کے لیے پوری توجہ سے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ محدثین کی مستقل جماعت بننی شروع ہو گئی، جن کا کام احادیث کا ضبط اور ان کا پھیلانا تھا۔ فقہ کی علیحدہ جماعت ہوئی، صوفیہ، قراء، مجاہدین، غرض دین کے ہر شعبے کو مستقل سنبھالنے والے پیدا ہوئے۔ اس وقت کے لیے یہی چیز مناسب اور ضروری تھی۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو ہر شعبے میں کمال اور ترقی دشوار تھی۔ اس لیے ہر شخص تمام چیزوں میں انتہائی کمال پیدا کر لے، یہ بہت دشوار ہے۔ یہ صرف حق تعالی شانہ نے انبیاء علیہ السلام بالخصوص سید الانبیاء علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہی کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے اس باب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ اور دیگر حضرات کے واقعات بھی ذکر کیے جائیں گے۔ فتاویٰ کا کام کرنے والی جماعت کی فہرست۔ اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد اور علیہ کلمت اللہ کی مشغولی کے باوجود سب ہی علمی مشغلے میں ہر وقت منہمک تھے، اور ہر شخص ہر وقت جو کچھ حاصل کر لیتا تھا اس کو پھیلانا، پہنچانا، یہی اس کا مشغلہ تھا۔ لیکن ایک جماعت فتوے کے ساتھ مخصوص تھی، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتویٰ کا کام کرتی تھی۔ وہ حضرات حسب ذیل ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود،
معاذ بن جبل، عمار بن یاسر، حذیفہ، حضرت سلمان فارسی، زید بن ثابت، ابو موسیٰ، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ ان حضرات کے کمال کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ لوگ اہل فتویٰ شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مجموعے کو جلا دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے؟ غرض تمام رات اسی بے چینی میں گزاری اور صبح کو فرمایا کہ وہ احادیث جو میں نے تیرے پاس رکھوا رکھی ہیں اٹھا لا۔ میں لے آئی، آپ نے ان کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ میرے پاس ہوں، اور ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں کہ میں نے معتبر سمجھا اور واقع میں وہ معتبر نہ ہو، اس کی روایت میں کوئی گڑبڑ ہو جس کا وبال مجھ پر ہو۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تو علمی کمال اور شغف تھا کہ انہوں نے 500 احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا یہ کمال احتیاط تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بہت کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو ممبروں پہ بیٹھ کر بے دھڑک احادیث نقل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت کے حاضر باز، سفر حضر کے ساتھی، ہجرت کے رفیق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ پیش آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں نافرمانی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پہ کتنا عبور تھا اور احادیث کس قدر یاد تھی، مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث کی آپ سے منقول ہیں۔ یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔ فضائل نماز میں سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ فائدے میں فرماتے ہیں نماز کا ضائع کرنا اکثر یا بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے کہ گویا بال بچے اور مال و دولت سبھی چھین لیا گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہوا اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات کو تو درکنار دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا، مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی،
اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔